عمل سے دور اور تہذیب اسلامی سے ایمان میں کمال کیسے پیدا ہو؟ ایمان میں کمال کیسے پیدا ہو؟ ایمان کیسے ترقی کرے؟ اس کے لیے سب سے آسان بات یہ ہے کہ یہ غور کر لو کہ صحابہ کرام اپنے ایمان میں کمال کیسے پیدا کرتے تھے۔ اس پر غور کر لو، وہ کیا طریقہ محنت تھا جس سے صحابہ کے ایمان میں کمال پیدا ہوتا تھا۔ وہ طریقہ محنت قائم کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ وہ طریقہ محنت قائم کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ وہ طریقہ محنت یہ تھا کہ صحابہ کرام اور صحابہ میں بھی کبار صحابہ، حضرت عمر بن خطاب ان کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر نبی ہو سکتے تھے تو عمر نبی ہو سکتے تھے، حالانکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، نبوت کا کام امت کے ذمہ ہے۔ یہ فرمایا کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر نبی ہو سکتے تھے، لیکن میرے دوستو عزیزو، آپ کی آمد پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کی آمد پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے اور نبوت کا کام امت کے ذمہ کر دیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ حضرت عمر جن کی زبان پر فرشتے بولتے تھے، جن کی چاہت کے مطابق آسمان سے فیصلے ہوتے تھے، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے مسجد سے باہر گشت کرتے تھے۔ تم مسجد وار جماعتیں سن لیں اچھی طرح کہ کیا موضوع ہے گشت کا۔ وہ گشت کرتے تھے، لوگوں پر خوشامد کرتے تھے، ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ فرماتے تھے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ مسجد میں، اپنے رب پر ایمان لائیں گے۔ کتنی آسان بات ہے اور کتنی مدلل بات ہے۔ اس کام کا طریقہ کار میں اور آپ بیٹھ کر نہیں بنائیں گے، اس کام کا طریقہ کار تو صحابہ کرام نے کر کے دکھلا دیا، اور بقول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے، اس امت کے بعد والے تربیت پا نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے۔ آپ نے فرما دیا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جن کا اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پہلا قدم، تبلیغ کا پہلا مقصد، دعوت کا سب سے پہلا تقاضا، انبیاء علیہ السلام کے بھیجے جانے کا سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا کام یقینوں کا بدلنا اور ایمان میں کمال پیدا کرنا۔ اس کا متعین طریقہ یہی ہے کہ ایک سے ملاقاتیں کر کے، گھروں سے، گلیوں سے، ہوٹلوں سے، عیاشی کے اڈوں سے، گناہوں کے ماحول سے ایک مسلمان کو نکال کر لاؤ۔ تبلیغ میں سب سے بڑی بیماری یہ پیدا ہوئی کام کرنے والوں میں کہ وہ اپنے متعلقین کو سے ملاقاتیں کرنے کو کام سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کسی علاقے میں کام بہت ہوگا، کسی علاقے میں کام بالکل نہیں ہوگا، جیسی طبیعت مانوس ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس سے یارانہ پیدا ہوگا، اس سے دین قائم نہیں ہوگا۔ نئے سے نئے آدمی کو دعوت دو، نئے سے نئے لوگوں سے ملاقات کرو۔ اور مزید عرض کر دیتا ہوں کہ ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے، ملاقات برائے مسجد ہے، ملاقات برائے مسجد ہے۔ مسجد کی جماعت کے گشت کا موضوع یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لانے کے لیے گشت کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ گشت کا موضوع اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، ملاقات موضوع نہیں ہے۔ گشت کا موضوع ملاقات نہیں ہے، گشت کا موضوع امت کو غفلت اور گناہوں کے، شرک اور کفر کے ماحول سے اور غفلت کے ماحول سے نکالنا ہے، یہ گشت کا موضوع ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشامد کرتے ایک کی اور
خوشامد کرتے اور کہتے تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ مسجد میں، ابر پر ایمان لائیں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سید العلماء، سب سے بڑے مفتی صحابہ میں، سب سے زیادہ حلال حرام کے جاننے والے، روایت میں دیکھو گشت کرتے تھے بازاروں میں، گلیوں میں، اور ایک ایک کی خوشامد کرتے تھے، کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھو مسجد میں، یہ اللہ پر ایمان لائیں گے۔ حالانکہ یہ گشت ان صحابہ پر ہو رہا ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہنستے ہوئے بھی ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں کی طرح جمع ہوا تھا۔ اور بات یہی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اسے اپنے ایمان کو بڑھانے کا فکر ہوگا، جس کی دل ایمان سے خالی ہو جائے گا وہ آدمی ایمان سے مستغنی ہو جائے گا، اسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایمان جتنا قوی ہوگا اتنی ایمان کی طلب زیادہ ہوگی، اور ایمان جتنا کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا اس ایمان سے اتنا ہی استغنا اور ایمان سے اتنی لاپرواہی پیدا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ ایمان سیکھتے تھے اور منافق